الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار تو بھیج ان میں ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، ویعلمہم الکتاب، اور قرآن کریم ان کو سکھلاتا ہو، والحکمت، اور حکمت کی باتیں بتلاتا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو پاک کرتا ہو. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ بڑے ہی غالب رہنے والے، بڑے ہی حکمت والے ہیں. صدق اللہ العظیم. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اس موقع پر آخری دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. اس دعا کے دو حصے میں گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائیں اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. گزشتہ ہفتے اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس شہر میں ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری کتاب کے الفاظ بھی سکھاتا ہو اور ان الفاظ کے معانی بھی بتاتا ہو، سمجھاتا ہو. تو ہمارے اس دور میں انبیاء علیہم السلام اور خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو مقصد تھا، اس پر اس طرح عمل جاری ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ اس میں بڑی حد تک کوتاہی بھی ہے، لیکن جو بھی ہے عافیت ہے. وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر مسجد میں تقریباً مکاتب موجود ہیں. بچوں کو قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا شروع ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سے ہوتا آ رہا ہے. یعنی امت میں ہر دور میں یہ سلسلہ جاری رہا کہ قرآن کے الفاظ بھی سکھائے جاتے ہیں اور قرآن کے معانی بھی سکھائے جاتے ہیں. مدارس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. انڈیا میں، ہمارے اس ملک میں تقریباً 23,000 مدارس موجود ہیں. دارالعلوم، مکاتب تو ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ہوتے ہی ہیں. لیکن اب یہ کوتاہی کو یا کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ مکاتب اس زمانے کے اعتبار سے جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہیں. اب تک سادگی کا دور تھا اور فتنے ذرا کم تھے، تو جیسے بھی مکتب تھے وہ چل جاتے تھے ہمارے اپنے دور میں. لیکن اب چاروں طرف فتنوں کی یلغار ہے، اور ان فتنوں سے مقابلے کے لیے بہت بڑا علمی اور ایمانی شعور ہونا ضروری ہے. سرسری پڑھ لینے سے، سرسری پڑھا دینے سے اب کام نہیں چلنے والا. تو یہ جو ہمارے گاؤں کے، بستیوں کے، محلوں کے، مسجدوں میں جو مکاتب چلتے ہیں یا جس طرح بھی چلتے ہیں، ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے. تو اللہ کا فضل ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسا ہونا چاہیے اس میں ابھی بہت کمیاں ہیں. اور کمیاں اصل میں اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دیا. ہم کو میڈیا چینل دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور اسی طریقے سے ٹی وی کی فیس دینا ہم کو بڑا آسان جاتا ہے. اس کا کیبل ویبل ہوتا ہے، اس کی لمبی چوڑی فیس ہوتی ہے، وہ دینا ہم کو آسان جاتا ہے. لیکن مکتب میں 100-200 روپے فیس نکالنے میں ہماری جان نکلتی ہے. اللہ کا فضل ہے، بامبے میں تو لوگ لگاتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں.
لیکن گاؤں میں اور اچھے شہروں میں بڑی نازک حالت ہے. تو آپ حضرات کوشش کریں کہ ان مکاتب کا نظام بہتر سے بہتر ہو اور یہاں اچھے سے اچھے استاد جن کا اسٹینڈرڈ لیول اچھا ہو, جن کی علمی قابلیت ذرا مضبوط ہو, وہ بچوں کو صرف رٹانا دیتے ہوں بلکہ بچوں کے دل میں قرآن حدیث کی اور علماء ربانیین کی عظمت کو بیٹھاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں میرے عزیز؟ اور میں نے گزشتہ ہفتے مجلس کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ تعلیم کا کوئی دور نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ ہم نے جو بچپن میں پڑھ لیے بس پڑھ لیے, اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, شرم آتی ہے, یہ ہے وہ ہے. ہر دور میں آدمی کو اپنے آپ کو علمی مشاغل سے جوڑنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ جب سفید داڑھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیکھنے سکھانے میں شرم کرتے ہیں. کوئی شرم کی بات نہیں. یہاں اپنی اس مسجد میں رمضان کے بعد بڑا سر جوڑ کر نظام بنایا گیا اور اس کا پھر بڑھ چڑھ کر اعلان بھی ہوا, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ 10 لوگوں سے زیادہ بھی کسی نے دلچسپی لی ہو. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کرلا سے جو ساتھی اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں, باندرا سے جو آتے ہیں, ان کو دلچسپی ہے. وہ میرے پاس کئی بار آتے بھی ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی نظام بنا دو, ہم ہفتے میں 3 دن کرلا سے باندرا سے آ جائیں گے پڑھنے کے لیے. لیکن ماشاءاللہ سانتا کروز والے سارے ہی مجتہدین ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام, ان کو ضرورت ہی نہیں, جو رہنے کا نام ہی نہیں لیتی. تو اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور علمی شوق ہم سب میں اللہ پیدا فرمائے. ایسا فیصلہ اللہ ہمارے لیے نازل فرمائے کہ ہم مرتے دم تک سیکھنے سکھانے کے مشغلے میں لگے رہیں. چلیے آپ آگے آئیے. یہ موضوع ذرا اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اللہ میرے لیے اس کو سمجھانا آسان فرمائے. دیکھیے اب تک جتنے معاملات پر اور جتنے موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے ان میں سب سے مشکل موضوع یہ آ رہا ہے. اس لیے آپ حضرات بالکل دماغی اعتبار سے ٹائٹ بیٹھیں. ویسے ماشاءاللہ مضبوطی ہو کے آتے ہیں لیکن ذرا بھی تکان نہیں ہو چہرے پر اور بالکل حاضر جوابی کے ساتھ. ٹھیک ہے میرے عزیزو؟ یہ سب سے مشکل اور سب سے خشک اور سب سے تنگ موضوع ہے اب تک کا. اللہ کا فضل ہے ایک پارہ مکمل ہوتے آ رہا ہے, 1-2 رکوع بچے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ایک پارہ ہو جائے گا. لیکن اب تک جتنے موضوعات پر بات ہوئی یہ سب سے دقیق اور مشکل ہے. میں اگر اللہ غلطی ہو جائے تو معاف فرمائیں. والحکمت, حکمت کے موضوع پر بات چلے گی. یہ جو لفظ ہے حکمت کا, اس سلسلے میں ہمارے جو اردو مفسرین ہیں, یعنی جنہوں نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, تفسیر کی ہے, ہمارے بر صغیر کے جیسے حضرت شیخ الہند ہیں, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان حضرات نے جو قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر کی ہے, ان تمام نے اس لفظ پر بہت کم لکھا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے. اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کو طے کی باتیں کہہ کر ختم کر دیا اور آگے بڑھ گئے. ان کے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے جو لکھا وہ بہت کافی اور بہت لاجواب تھا. لیکن اس زمانے میں حکمت دینیہ کو, حکمت علمیہ کو, حکمت عملیہ کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ میرے لیے سمجھانا اور آپ کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. یہ حکمت کا جو لفظ ہے نا, سب سے پہلے ہم اس پر آتے ہیں. حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے اور یہ لفظ کس لفظ سے بنا ہے؟ حکمت کا لفظ لیا گیا ہے الحکمۃ سے, الف لام ہا کاف میم تا, حکمتن. حکمتن, حکمتن کے معنی آتے ہیں وہ رسی یا وہ زنجیر جو گھوڑے کے ناک میں پروئی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں ایک رسی وہ ہوتی ہے جو گھوڑے کے یا بیل کے گردن میں پہنائی جاتی ہے, ایک رسی وہ ہوتی ہے جو اس کے ناک میں. ہمارے یہاں مہاراشٹر میں, ودربھ میں اس کو ناچ کہتے ہیں, اور اس رسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانور بدکنے سے, بے قابو ہونے سے, ان بیلنس ہونے سے بچے.
کیونکہ جانور جب بے قابو ہو جاتا ہے نا تو وہ گردن میں بندھی ہوئی رسی سے قابو میں نہیں آتا، چاہے آپ اس کو کتنی بھی زور سے کھینچو، اس کو پھانسی لگ جائے گی لیکن وہ قابو میں نہیں آئے گا۔ وہ قابو میں اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی ناک میں پروئی ہوئی رسی کو جکڑ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جانوروں کی جب قربانی ہوتی ہے، اسی طریقے سے گھوڑوں کے پیروں کی جب گھسائی ہوتی ہے، ان کو جب تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ کام کرنے والے جو قصائی ہوتے ہیں یا وہ جو نائی ہوتے ہیں، وہ گھوڑے کے اور بیل کے گردن کی رسی کو نہیں پکڑتے، ان کو معلوم ہے اس کو پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ناتھ کی رسی کو پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناتھ کی رسی گھوڑے کو، جانور کو، بھینسے کو قابو میں رکھتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اس کو الحکمتو کہتے ہیں۔ حکمت کا لفظ الحکمتو سے لیا گیا ہے۔ جس طرح، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ جس طرح ناتھ میں بندھی ہوئی رسی بے قابو جانور کو قابو میں کر لیتی ہے، ایسے ہی حکمت وہ نور ہے جو بے قابو نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ اب یہ حکمت کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے میں نے انگلش ڈکشنریوں میں معنی دیکھا۔ اردو میں حکمت کہتے ہیں دانائی کو، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا زید بڑا دانا آدمی ہے، فلاں صاحب بڑے دانا آدمی ہیں، فلاں آدمی بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ ہمارے یہاں دانائی کا لفظ چلتا ہے، سمجھداری کا لفظ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں نے ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھی تو 3-4 لفظ حکمت کے معنی میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے جو انگلش والے ہیں وہ فٹ کر لیں کہ کیا مراد ہے۔ ایک لفظ ہے اسکل، SKILLS، اسکلز۔ دوسرا لفظ ہے وائز، WISE، اور تیسرا لفظ ہے وزڈم، WISDOM، وزڈم، اور چوتھا لفظ ہے اسٹریٹجیز۔ میں شاید صحیح کہہ رہا ہوں، آپ جوڑ لینا، یہ اس کی اسپیلنگ ہے STRATEGIES، اسٹریٹجیز۔ یہ 4 لفظ مجھے ڈکشنریوں میں مل سکے ہیں، آگے کوئی لفظ ہو تو آپ اس کو تلاش کر لینا۔ حکمت کے معنی یہ ہیں۔ اب حکمت کی شرعی تعریف اور شریعت میں حکمت کا کیا ڈیفینیشن ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، چونکہ یہ موضوع بہت زیادہ مشکل ہے اور اسی وجہ سے ہر دور کے علماء نے حکمت کی ڈیفینیشن میں، حکمت کے تعارف میں الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ اتنی باتیں جمع ہو گئی کہ اگر ان کو جوڑنا شروع کیا جائے تو حکمت کی ڈیفینیشن میں 29 اقوال ملتے ہیں۔ کتنے؟ کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ بعض نے کہا حکمت یہ ہے، کسی نے کہا حکمت یہ ہے، اور کہنے والے سارے بڑے بڑے علماء ہیں، سب اکابر ہیں، سارے سلف صالحین ہیں، کسی کی بات کو ہم رد نہیں کرتے۔ جس نے حکمت سے جو فیض حاصل کیا اس نے اپنے اعتبار سے تعریف کر دی۔ جیسے وہ ایک قصہ مشہور ہے کہ 4 اندھے تھے، وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے شور ہوا کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ تو اندھوں نے کہا یار ہم ہاتھی کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن چھو کر پتہ کر سکتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو ایک اندھا آگے بڑھا، اس نے ہاتھی کی دم کو ہاتھ میں لیا۔ دوسرا اندھا آگے بڑھا، اس نے ہاتھی کے کان کو ہاتھ میں لیا۔ تیسرا اندھا آگے بڑھا اور اس نے ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ چوتھا اندھا آگے بڑھا، اس نے ہاتھی کی سون کو ہاتھ میں لے لیا۔ سب نے ہاتھی کو دیکھ لیا، کسی نے دم کو، کسی نے سون کو، کسی نے کان کو، کسی نے پیٹ کو۔ یہ چاروں اندھے جب اپنے گاؤں میں گئے تو وہاں اور 4 اندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 4 اندھوں نے کہا ہم نے شہر میں ہاتھی کو دیکھا، ہاتھی کو چھوا۔ تو ان 4 اندھوں نے ان 4 اندھوں سے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ 4 اندھے میں سے پہلا کہنے لگا کہ جی ہاتھی نا بڑا پتلا ہوتا ہے۔ یہ وہ اندھا ہے جس نے ہاتھی کی، ایک کہنے لگا نہیں نہیں میں نے ہاتھی کو پکڑا تو وہ بالکل ایک دم چادر کی طرح ہے۔ یہ وہ اندھا ہے جس نے ہاتھی کے کانوں کو چھوا ہے۔ ایک وہ اندھا جو کہنے لگا نہیں نہیں وہ جو پانی بھرنے کا بڑا ڈرم ہوتا ہے نا، ہاتھی اس کے جیسا رہتا ہے۔ جس نے جیسا دیکھا، جس نے جیسا فیض حاصل کیا، اس نے حکمت کی ویسی تعریف کی۔ لیکن سب سے عمدہ
سب سے جامع اور سب سے بہترین، جو سمجھ میں آنے والی، دل میں بیٹھنے والی ہو، حکمت کی وہ ڈیفینیشن وہ ہے جس کو امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ باقی چیزوں میں اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ اس کو تلاش کرتے رہیے، جانتے رہیے۔ حکمت کہتے ہیں فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي۔ حکمت کہتے ہیں ایسا کام جس کو وقت پر کیا جائے اور اس کے طریقے کے مطابق کیا جائے، یہ حکمت ہے۔ یہ حکمت کی ڈیفینیشن ہے شریعت کی نظر میں۔ حکمت کہتے ہیں ایسا کام جس کو اس کے وقت پر کیا جائے اور اس کے طریقے کے مطابق کیا جائے، یہ حکمت ہے۔ حکیم کو بھی حکیم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مریض کو اس کے مناسب ٹائم پر دوائی دیتا ہے اور مناسب طریقے سے لینے کی رائے دیتا ہے، اسی لیے اس کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن حکمت کا لفظ جب الفاظ کی صفت میں آئے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا ہو کہ زید کی یہ بات بڑی حکمت والی ہے، تو بات کے ساتھ جب حکمت کا لفظ جڑ جائے نا تو اس وقت مطلب ہوگا ایسا جملہ، ایسی بات جس کے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن معنی زیادہ ہوں۔ القول الذی یقل الفاظہ ویجل معناہ، ایسی بات جس کے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن اس میں گہرائی بہت ہو، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ میں حکمت والا نقل کرتا ہوں۔ ویسے تو آپ کی ساری ہی باتیں حکمت سے لبریز ہیں، لیکن ساری مثالوں کو بیان کرنا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاثم، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب آپ دنیا میں جتنا لٹریچر شراب کی برائی پر موجود ہے اس سارے لٹریچر کو ایک طرف رکھیے، ہو سکتا ہے پوری ایک لائبریری تیار ہو جائے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے کو ایک طرف رکھیے۔ جملے میں صرف 3 الفاظ ہیں، الخمر جماع الاسم۔ یہ 3 الفاظ اب رہتی دنیا تک جتنا لٹریچر شراب کی برائی پر لکھا جائے گا اور چھاپا جائے گا ان سب پر یہ بھاری ہے۔ بات سمجھ رہے میرے؟ تو حکمت کہتے ہیں ایسی بات کو جس کے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوں۔ ایک بہت اہم بات یہاں ذہن میں رکھیے، حکمت دھوکہ دھڑی کو نہیں کہتے۔ بامبے کی زبان میں حکمت پنا کے دینے کو نہیں کہتے۔ کیا بھائی پنا دیا؟ ارے اپنے پاس آئیڈیا ہے، میں حکمت سے کام لیتا ہوں، پنا دیا بھائی، پنا دیا۔ یہ پنا دینے کو حکمت نہیں کہتے۔ اور ایک لفظ چلتا ہے خرافاتی آئیڈیا، خرافاتی آئیڈیا کو حکمت نہیں بولتے، دھوکہ دھڑی کو حکمت نہیں بولتے۔ بھیا حکمت یہ وہ نور ہے جس کی بتی اللہ جل جلالہ صاحب ایمان کے دل میں خود جگاتے ہیں۔ تو حکمت دھوکہ دھڑی نہیں، حکمت پنا کے دینا نہیں، حکمت خرافاتی آئیڈیا نہیں، حکمت مکاری نہیں۔ کوئی آدمی بڑا مکار اور اس کے دوست اسے کہتے ہیں کہ بھائی تو بڑا مکار ہے، وہ کہیں میں بڑی حکمت سے کام لیتا ہوں۔ او ہو نہیں 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 چچا 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 چچا، غلط جا رہے آپ۔ حکمت تو اللہ کا نور ہے جو اللہ ایمان والوں کے دل میں اپنے ہاتھوں سے منور فرماتے ہیں۔ اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ حکمت کی 2 قسمیں ہیں، حکمت کی 2 قسمیں ہیں اصل کے اعتبار سے۔ ایک حکمت وہ ہے جس کو حکمت فطری کہتے ہیں۔ آپ انگلش اگر اس کا بنانا چاہیں تو بنے گا کہ نیچرل وزڈم۔ تھوڑی انگلش آ رہی ہے بھی راستے واسطے میں ہے، لیکن وہ بیچ میں حج عمرے پر چلی جاتی ہے تو پھر وہ نیچرل وزڈم، فطری حکمت۔ یہ وہ حکمت ہے جو گاڈ گفٹ، اللہ کی طرف سے موہوبہ ہوتی ہے۔ یہ کسی مدرسے میں،
کسی اسکول میں، کسی تعلیمی ادارے میں، یہ اللہ کی طرف سے بندے پر کھلتی ہے. یہ کمائی ہوئی، یہ حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی، یہ خود اللہ اپنے بندے کے دل پر القاء فرماتے ہیں. ایک صحابی ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک دلیل عرض کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں بڑے درجے کے، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. انہوں نے بڑے لمبے زمانے تک یہ رائے قائم کی ہوئی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ حکمت صرف بوڑھے آدمی کے پاس ہوتی ہے، جوانوں کے پاس حکمت نہیں ہوتی. ان کا اپنا یہ خیال تھا اور وہ اس پر بڑے لمبے زمانے تک ڈٹے رہے. ان کا یہ خیال چلتا رہا. ان کو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی علاقے کا گورنر یا امیر بنا کر بھیجا گیا. وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں کس کو پولیس افسر بنانا ہے، کس کو کیا عہدہ دینا ہے، یہ طے کرنا شروع کیا. اب جب وہ عہدہ بانٹنے کے لیے بیٹھے نا تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ داڑھی میں سفید بال کتنے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک حکیم وہی آدمی ہوتا تھا جس کی عمر بڑی ہوتی تھی. تو انہوں نے جوانوں کو دیکھتے سے ڈیلیٹ کر دیا، نہیں بھائی جوان نہیں چاہیے، جتنے بوڑھے ہیں وہ سب آگے آ جائیں. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے علاقے کے لوگوں کو ذرا حیرت ہوئی کہ اسلام بوڑھوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ جوانوں کی کوئی قدر ہی نہیں. یہ بات ہوتے ہوتے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ ابو موسیٰ ایسا کیوں کر رہے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ ابو موسیٰ کی ایسی رائے اور ان کا ایسا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بوڑھے لوگوں کو ہی حکمت ہوتی ہے، جوانوں کے پاس حکمت نہیں ہوتی. تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ ابو موسیٰ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل میں ان کی یہ رائے ہے کہ حکمت صرف بوڑھے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، جوانوں کے پاس نہیں ہوتی. اللہ جزائے خیر دے اور درجات بلند فرمائے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے. کہو کہ آمین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور اس کے اندر ایک نصیحت لکھی. فرمایا کہ ابو موسیٰ ان الحکمت لیست عن کبر السن ولکنہ عطاء اللہ یعطیہ من یشاء. بڑے پیارے جملے ہیں. فرمایا کہ ابو موسیٰ حکمت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. حکمت اللہ کا وہ فضل ہے، حکمت اللہ کا وہ نور ہے جسے اللہ جس پر چاہتے ہیں القاء فرماتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں. اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کتنا سینئر ہے، کس کی کتنی بڑی عمر ہے، کس کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں. حکمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. حکمت یہ اللہ کا نور ہے جسے اللہ خود منور فرماتے ہیں. آگے کا جو جملہ ہے بڑا زبردست ہے. فرمایا کہ فَإِيَّاكَ وَدَنَاءَةُ الْأُمُورِ وَمُرَّاقُ الْأَخْلَاقِ. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ جل جلالہ حکمت کا نور کمینے لوگوں پر، بد اخلاق لوگوں پر نہیں کھولتے. تو جب تم کسی کو کوئی عہدہ دینے کے لیے بیٹھو تو یہ مت دیکھو کہ وہ آدمی کتنا بوڑھا ہے، کتنا سینئر ہے. یہ دیکھو کہ اس آدمی کے اخلاق کیسے ہیں، یہ دیکھو کہ اس آدمی کا خاندانی خاصہ کیا ہے. ہاں بیچ میں یہ چیز بھی ذرا شامل کر لیجئے کہ بعض خاندانوں میں اللہ حکمت ڈالتے ہیں. یہ خاندانی سلسلہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ ڈی این اے میں یہ چیز ہے. یہ ڈی این اے کیا ہے کہ یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. بعض خاندان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پڑھا لکھا نہیں لیکن اللہ نے ان پر حکمت کا نور ایسا کھولا ہوا ہے کہ اوپر سے ان کی شرافت اور ان کی خاندانی صفت ہے کہ وہ حکیم ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے میرے عزیزوں. تو حکمت کا تعلق عمر سے اور سینئرٹی سے اور بڑی عمر سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا نور ہے. یہ ہو گئی بات حکمت کی پہلی قسم پر. ایک حکمت کی کون سی قسم ہے؟ بولو ذرا سمجھو اس چیز کو. پہلی قسم کیا ہے؟ حکمت فطری یعنی نیچرل حکمت.
یہ کمائی ہوئی نہیں ہوتی، یہ سیکھی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ حکمت کی دوسری قسم ہے حکمت کسبی۔ حکمت کسبی کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کسی لائن میں کام کرنے کا موقع ملا اور اس فیلڈ میں، اس لائن میں کام کرتے 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 اس کو اس لائن کی، اس فیلڈ کی ایسی سمجھ آ گئی کہ وہ لائن اللہ نے اس پر کھول دی۔ اس کے پاس تجربات، اس کے پاس ایکسپیرینس، اس کے پاس اس لوگوں کے، اس لائن کے سینئر لوگوں کے تجربات ہیں۔ تو یہ جو حکمت ہے، یہ حکمت سیکھی ہوئی ہے۔ ایک حکمت وہ ہے جو سیکھی ہوئی نہیں، گاڈ گفٹ ہے۔ دوسری حکمت وہ ہے جو آدمی کسی لائن میں کام کرتے 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 سیکھ لیتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اصل میں یہ حکمت ہے بھی نہیں، لیکن حکمت اس کو اس لیے کہا جانے لگا کہ یہ کام کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کے لائق ہے، بس اسی لیے علماء نے اس کو حکمت کہہ دیا۔ ورنہ اصل میں جو حکمت ہے وہ حکمت، بولو بولو، نیچرل حکمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والا ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے اس حکمت کو ثابت کیا ہے کہ ایمان والے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی ایک راستے سے دھوکہ کھا لیتا ہے تو ڈبل سے اس راستے پر نہیں جاتا، اس کے پاس اس راستے کی سمجھ آ جاتی ہے، حکمت آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی پچھلا تجربہ تھا، اب آپ ہم کو معاف کرو، آپ اپنے راستے پر، ہم اپنے راستے پر۔ تو حکمت کی دو قسمیں ہوئی۔ اب اللہ سمجھانا آسان فرمائے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے۔ بہت ہی خشک موضوع ہے، آپ کا بھی دماغ شاید تھک رہا ہوگا، چائے وائے منگائی جائے؟ اللہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ اللہ حکمت کن دلوں پر کھولتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ براہ راست دلوں پر حکمت کھولتے ہیں، تو اب علماء نے یہ تشریح اور یہ وضاحت لکھی ہے کہ اللہ کن دلوں پر حکمت کھولتے ہیں، یہ نور کن دلوں پر اترتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے بھی تو کچھ لوگوں کو، کچھ دلوں کو چنا ہوگا نا بھائی، یہ تو نہیں ہے نا کہ حکمت سب پر کھل جائے، ایرے غیرے نتو خیرے سب کے سب حکیم بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ اللہ حکمت کن دلوں پر اور کن لوگوں پر کھولتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو خلاد رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں۔ بڑی زبردست حدیث ہے، آپ سنیے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے، اللہ میرے لیے بھی آسان فرمائے۔ شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، امام بیہقی نے نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا وقلت منطق فاقتربوا منہ۔ ہاں اگلا جملہ آپ دیکھیے، فإنہ یلقى الحکمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیا پر مر مٹنے والا نہ ہو، وقلت منطق، اور بہت کم بات کرتا ہو، جب اس کو کہا جائے کہ آپ کو بولنا ہے تو ہی بولو بولو بولتا ہو۔ اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا وقلت منطق، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ذرا عظمت کے کانوں سے سننا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ دنیا کا لالچی، دیکھیے ایک ہوتا ہے دنیا کمانا، جتنا کمانا ہے کماؤ، صحابہ نے بھی کمایا اور ایسا کمایا کہ اب دنیا میں کوئی کما نہیں سکتا، اب تو جتنا ہو رہا ہے سب دھوکہ دھڑی ہو رہا ہے، لون پر لون، لون پر لون، لون پر لون، یہ کمانا ہے؟ اپنا بندہ بیٹھ گیا تو لوٹ لو جتنا لوٹ لو۔ ہاں سمجھ سے جاؤ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا کا لالچی نہ ہو،
ایک ہوتا ہے لالچی ہونا اور ایک ہوتا ہے کما رہا ہے بھائی ٹھیک ہے اللہ نے فضل کیا ہے تو دولت آ رہی ہے، جیسے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ ہیں، انہوں نے دنیا کمائی لیکن دنیا کی لالچ ان کے دل میں. آپ نے فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو نا کہ جو دنیا کا لالچی نہ ہو اور بہت کم بات کرتا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو چمٹ جاؤ، اس کو پکڑ لو، اس کے قریب ہو جاؤ. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ دو صفات ہوں اللہ اس آدمی کے دل پر حکمت انڈیل دیتے ہیں. لہٰذا دیکھو اب گرین پارک میں کون کون ایسے لوگ ہیں اور پائنر 1 پائنر 2 میں کون کون ہے، پوری چونا بٹی میں، جن کے دل میں لالچ دنیا کی نہ ہو اور جو بات کم کرتے بولتے کم ہوں. ایک بات. دوسری حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اصل میں ایک بہت بڑے نبی تو کہنے میں ان کو اختلاف ہے لیکن بہت بڑے حکیم تھے، لقمان حکیم، بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں. قرآن میں ان کے نام سے پوری ایک سورت ہے. ان کی نبوت کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں، میں اس وقت کنفرم نہیں ہوں کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، جو بھی ہو لیکن وہ ایک بڑی شخصیت ہے. قرآن کریم میں ان کی بڑی عظمت ہے. آج ہی سورہ لقمان فجر میں ختم ہوئی ہے. لقمان حکیم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے سے، کہا یا بنیا جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابلها. اس کو کر کے بتانا پڑے گا کیونکہ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کر کے بتایا تھا، اس لیے میں بھی ذرا قریب والے بعد میں پیچھے والوں کو کر کے بتا دینا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ علماء کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کیسا رویہ رکھو گے. جو پیچھے والے ہیں ان کو بھی دکھ جائے گا بھی آپ آگے والے بتا دیں. اب میرے کو بھی جمے گا نہیں، میں بھی بوڑھا آدمی ہوں، بھائی پیچھے درد ورد ہوتا ہے، ایک آدھ سیکنڈ میں قریب والے اس کو دیکھ لو سمجھ لو. لقمان حکیم فرمایا کرتے تھے علماء کی خدمت میں جاؤ اور یہ دیکھ رہے ہو وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، ان کی مجلس میں گھٹنوں کے بل بیٹھو. یہ گھٹنوں کے بل ہو. لقمان حکیم کی ذات پر ذرا میں قربان جاؤں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک جملے میں 2 باتیں سکھائی. صرف علماء کی مجلس میں چلے جانا بھی کافی نہیں ہے، ادب اور احترام کے ساتھ جانا ضروری ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے دل میں ادب احترام، ارے او مولانا، او مولانا، او مولانا، ارے ایک مسئلہ پوچھنے کا تھا نا یار، رکو نا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم علماء سے وہ استفادہ نہیں کر پا رہے جو پچھلے دوروں میں لوگوں نے کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لقمان حکیم کہتے تھے بچہ میرے بیٹے، وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ یا بنیا کہتے تھے. بنیا کا ترجمہ ہوتا ہے او میرے بچے، او میرے پیارے بچے، او میرے لاڈلے، او میرے چہیتے. وہ کہتے تھے کہ جالس العلماء، علماء کی ہم نشینی اختیار کرو، وزاحمہم برکبتیک، اور ان کی مجلس میں جب جاؤ نا تو گھمنڈ، غرور، تکبر سے مت جاؤ بلکہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس جاؤ. وزاحمہم برکبتیک. پھر فرمایا جب یہ تم 2 کام کر لو گے نا تو اللہ تمہارے دل پر حکمت کا نور ایسے القا فرمائیں گے جیسے کسی سرزمین پر بارش ہونے کے بعد سبزہ اگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا سب کو؟ تو حکمت کا دوسرا سورس کیا ہے؟ بولو، علماء کی مجلس، علماء کی ہم نشینی. امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے اور بلا شبہ یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. جوزی فرماتے ہیں لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحٌ، ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے. وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ طَرْدُ الْهَوَىٰ، اور حکمت کے دروازے کی چابی ہے خواہشات نفسانیہ کو دھتکار دینا. طرد الہوا کہا ہے، ترک الہوا نہیں کہا. خواہشات نفسانی جیسے آنکھوں کو سیکنے کا چسکا، ہاں جی،
جیسے بدکاریوں کا چسکا، جیسے نشے کرنے کا چسکا، بلکہ مکروہات کو بھی علماء نے خواہشات میں شامل کیا ہے. سگریٹ پینے کا چسکا، ہاں لائن میں آئیے ذرا، یہ سارے چسکے ہیں. جس آدمی میں خواہشات نفسانی کا اور اس کو پورا کرنے کا چسکا ہو، وہ آدمی حکمت سے خالی ہے. اور ایک حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. حسن بصری بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ افضل التابعین میں ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایسا بوڑھا جس کی جوانی پاکیزہ رہی ہو، اللہ اس کو اس کے بڑھاپے میں حکمت کا نور عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر میں عرض کروں گا، ہم تو اس 100 سال کے بعد دنیا میں نہیں رہیں گے. اب یہ سارے یہ یہاں پر بیٹھنے والے، یہ دیکھو ماشاءاللہ 100 سال کے بعد تو ہم اللہ خیر صلی اللہ. بھیا کبھی یاد آ جاوے نا، جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں تو ایک آدھ قل ہو اللہ پڑھ کے ہمارے لیے بخش دیا کرو بھائی. اگلے 100 سال آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے عرض کروں گا حسن بصری کے اس قول کی روشنی میں کہ اپنی جوانی کو پاکیزہ بنائیں، اپنی جوانی کو صلاح اور تقوی کی راہ پر ڈھالیں. بڑھاپے میں اللہ تمہارے دلوں پر حکمت کا نور القا فرمائیں گے. سلف صالحین میں سے ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے، جس آدمی میں 4 صفات ہوں اللہ اس پر حکمت کا نور کھولتے ہیں. جس آدمی میں 4 صفات ہوں اس پر اللہ حکمت کا نور کھولتے ہیں. پہلی صفت ہے الزہد فی الدنیا، یا ایک لفظ اور ملتا ہے الرکن فی الدنیا. وہ آدمی دنیا کی طرف جھکتا نہ ہو، بقدر ضرورت ٹھیک ہے. اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ دنیا سے اتنا ہی لگاؤ رکھتا ہو جیسے ایک انسان کو جینے کے لیے استنجا خانے کی ضرورت پڑتی ہے. بتاؤ ہم میں سے کوئی آدمی کام ہونے کے بعد وہاں بیٹھا رہتا ہے؟ کوئی میٹنگ ویٹنگ ہوتی ہے وہاں؟ جیسے ہی کام ہوا ویسے ہی ہم تیاری میں لگ جاتے ہیں. تو الرکن فی الدنیا ایک صفت. دوسری صفت ہے وہ ہم غدن، ہاں کل کا غم اس کو نہ ستاتا ہو کہ یار میرے بچے کل کیا کھائیں گے، اس لیے آج ہی حرام کما لوں. بہت سارے لوگ غلطیوں میں اس لیے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو اپنی اولاد کا ضرورت سے زیادہ ہی ٹینشن ہو جاتا ہے. میرا بچہ، ارے بھائی مہنگائی آج ہی حال ہے تو اگلے دنوں میں کیا حال ہوگا، اس لیے آنے دو. اور رکن فی الدنیا وہ ہم غدن، دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیا کا جھکاؤ، اس کی دنیا کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، اور کل کا غم اس کو نہ ہو. آج کی زندگی میں مست ہو، آج کماتا ہو، آج کھا لیتا ہو اور بتی بجھا کر سو جاتا ہو. تیسری صفت ہے وہ حسد اخن، اور اپنے بھائیوں کا حسد اس کے دل میں نہ ہو. جس کے دل میں حسد ہو اللہ کھولتا نہیں ہے بھیا. اس لیے اپنے دل کا بار بار جائزہ لیں کہ میرے دل میں کسی کی کوئی چبھن، کسی کی کوئی ترقی، کسی کا آگے بڑھ جانا برا تو نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں بھائیوں کا حسد ہے، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے متعلقین کا، یا کسی بھی ایمان والے کا حسد ہے تو حکمت آپ کے دل پر کھلنے والی نہیں ہے. اور چوتھی صفت ہے وحب الفضول، فضول چیزوں کی اس کو محبت نہ ہو. جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہو، جب بھی وہ کوئی چیز خریدتا ہو، جب بھی وہ کسی جگہ جاتا ہو تو یہ جائزہ لیتا ہو کہ اس جگہ جانے سے، اس چیز کو خریدنے سے، اس کام کو کرنے سے میرا دنیاوی یا اخروی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کرنا چھوڑ دیتا ہو، اور اگر فائدہ ہو تو اس کو کر لیتا ہو. جس آدمی میں یہ 4 صفات ہوں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر حکمت کا نور کھول دیتے ہیں. اور بہت زبردست جملہ ہے سیدنا علی، سب زور سے کہو رضی اللہ عنہ. بہت زبردست جملہ ہے، بہت زبردست جملہ ہے. اصل میں 2 جملے ہیں لیکن دونوں کو کوٹ کروں گا، وقت نکل جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمت کا نور حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جاؤ، اور آگے کہا کرتے تھے اگر منافق کے پاس جانا ہونا تب بھی چلے جاؤ. حضرت علی کہہ رہے ہیں، مذاق نہیں ہے، ذرا نوٹ کیجئے. حکمت حاصل کرنے کے لیے جہاں جانا پڑے چلے جاؤ.
یہاں تک کہ منافق کے پاس جانا ہو تو بھی چلے جاؤ۔ اب آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یار حضرت علی کیسا کہتے، جیسا آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں نا، ایسا ہی ان کے دور میں بھی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ حضرت منافق پر بھی کبھی حکمت کھل سکتی ہے۔ قربان جاؤں حضرت علی پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منافق پر حکمت کھلتی نہیں ہے، کبھی کبھار کوئی حکمت کا نور اس کے دل پر گر جاتا ہے، لیکن وہ نور ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں رہتا نہیں ہے، تو اس کا دل اس کو پھینک دیتا ہے۔ اسی لیے جب تم کسی منافق کے پاس کوئی حکمت کی چیز دیکھو نا تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا دل اس کو پھینک دے گا، اس کا دل اس کو پھینکے گا تو تم اس کو کیچ کر لینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس دل میں نفاق ہو، سامنے حضرت السلام علیکم خیریت سے ہو، اور پیچھے بڑا کمینہ ہے، بڑا بدماش ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، سامنے حضرت یہ خیریت تو ہے۔ جن دلوں میں یہ کمینہ پن اور یہ گھٹیا پن ہے، ان دلوں کو اللہ حکمت کے نور سے صاف کردار۔ میرے کو یہ برا لگتا ہے، صاف بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہوتے نا، نہ سلام کرتے تھے نہ سلام کا جواب دیتے تھے، اور یہ گھٹیا لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ میں بول چکا ہوں منافقت پر جتنا بولنا ہے، یہاں یہ سمجھانا مقصد ہے کہ حکمت کا نور اللہ منافقوں پر نہیں، صاف دل والے، صاف کردار والے، ایسے لوگ جن کی زندگی کھلا ہوا گریبان ہو، کھلی ہوئی کتاب ہو، اللہ انہی دلوں پر حکمت کا نور کھولتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی بات، ساتویں چیز، جس کی غذا حلال ہو اس پر حکمت کا نور کھلتا ہے، جس کی غذا حرام ہو اس پر حکمت کا نور نہیں کھلتا۔ اور جو شخص اکثر اوقات خاموش رہتا ہو، زیادہ تر خاموش رہتا ہو، لمبا وقت اس کا خاموشی میں گزرتا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ اتنا خاموش رہتا ہو کہ خاموشی کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہو، ایسے آدمی پر اللہ حکمت کا نور کھولتے ہوں۔ اور خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ دوسری صفت اس کی یہ ہو کہ وہ تنہا رہنے کو پسند کرتا ہو، مجمع میں، بھیڑ بھاڑ میں اس کا دل نہ لگتا ہو، مجبوری کی وجہ سے آ گیا تو آ گیا، ٹھیک ہے، دعوت ہے ولیمے کی، اور ولیمے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو ولیمے میں نہیں جائے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا، ٹھیک ہے، چلا گیا کھانے کے لیے، ولیمے کی دعوت تھی۔ اسی طریقے سے اس کی کوئی ایسی ذمہ داری ہو کہ 50 لوگوں میں اس کا آفس ہو، کام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہو، بیٹھتا ہو، لیکن اس کا دل لگتا کہاں ہو؟ تنہائی میں۔ جو آدمی لمبا خاموش رہتا ہو، جو آدمی تنہائی کو پسند کرتا ہو، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ، ایسے آدمی پر اللہ حکمت کو انڈیلتے ہیں۔ یہ کل 8 باتیں ہوئیں، اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت سارا لکھا ہے، لیکن سارا کا سارا میں ابھی انڈیل دوں گا تو یہ حکمت کے خلاف ہو جائے گا۔ ابھی حکمت کی بات یہی ہے کہ بس اتنا کافی ہے، وقت بھی 5-7 منٹ بچا ہے۔ اب ایک سوال، جو آدمی حکیم ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ آدمی حکیم ہے، اس آدمی کے پاس حکمت ہے؟ اب تک جتنی باتیں ہوئی یہ تو حکمت کو حاصل کرنے کے الہامی ذرائع جو علماء نے لکھے، قرآن، حدیث اور تابعین کے اقوال کے روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ کیسے پہچانیں کہ یہ آدمی کے پاس اللہ نے حکمت ڈالی ہے؟ پہلی بات کہ جس آدمی پر اللہ حکمت کو ڈالتے ہیں اس آدمی کے پاس قرآن اور حدیث کا وسیع علم ہو، گہرا علم ہو، سرسری 2-4 اردو کتابوں کا مطالعہ، سرسری 3-4 اردو کتابوں کی اسٹڈی کافی نہیں ہے بھیا۔ آج کل بہت سارے یوٹیوبر اور ان کی عجیب عجیب باتوں کے چکر میں ہمارے نوجوان پھنسے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ کچھ کا کچھ بک رہا ہے، اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ اس کو بہت بڑا حکیم الاسلام، حکیم الامت سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ حکمت اس دل پر ڈالتے ہیں جس کے پاس قرآن اور حدیث کا بولو علم نہیں، گہرا علم۔ یہاں علم کے ساتھ وسیع کی شرط لگائی گئی ہے کہ اس کے پاس قرآن اور حدیث کا گہرا علم ہو۔ نمبر 2،
جو آدمی حکیم ہوتا ہے اس کی دوسری صفت اور دوسری پہچان یہ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا قدردان رہتا ہے، نا قدرہ نہیں۔ لوگوں کا قدردان مطلب لوگوں کا احترام کرتا ہو، ان کو رسپیکٹ دیتا ہو۔ تیسری چیز کہ اس کا کردار نرم ہو، سخت نہ ہو، ایک دم کھڑوس۔ بمبئی میں کھڑوس بولتے ہیں کہ کھڑو بولتے ہیں؟ جی کھڑوس، ہاں، ایک دم پکا ہوا آم ہے، جب بولتا ہے نا کڑوا ہی جھلتا ہے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ لین الجانب، نرم خو ہو، بات کرتا ہو تو نرم، اس کی بات اتنی نرم ہو کہ ایک دم دل میں گھستے ہوئے بھی سختی محسوس نہ ہوتی ہو، نرم خو ہو۔ نمبر 4، خود غرض نہ ہو۔ ہاں، یہ نہیں کہ اپنی غرض ہے اس لیے چاپلوسی کر لو، نہیں، خود غرض نہ ہو، بلکہ اس کے مزاج میں ایثار ہو۔ وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہو کہ اس کام میں مجھ سے زیادہ سامنے والے کا کیا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی، یہ 4 ہو گئی۔ 5ویں صفت، اپنی دائرہ کار میں کام کرتا ہو۔ اپنا دائرہ کار مطلب دیکھیے، گھر میں چوہے فارکتی مانگ رہے ہیں اور یہ باہر کروڑوں کے سودے کر رہا ہے۔ ہاں جی، چلو جانے دو، مثال دوں گا تو پھر بات بگڑ جائے گی، میں زیادہ رسک نہیں لے سکتا اس معاملے میں، آپ سمجھ لیجیے۔ وہ اپنے دائرہ کار میں کام کرتا ہو، جتنی اس کی فیلڈ ہے نا وہ اس میں جم کر کام کرتا ہو، زیادہ باہر چھلانگے نہ مارتا ہو، آپ اس کو سمجھ لینا۔ نمبر 6، وہ مردم شناس ہو، یعنی آدمی کی اس کو پہچان ہو۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدمی کو دیکھ کر سمجھ لیتے تھے کہ یہ آدمی کس کام کا ہے، اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے، یا اس کو ہیڈ کانسٹیبل بنانا ہے، یا یہ گورنر بنانا ہے، امیر بنانا ہے۔ یہ حضرت عمر کی خصوصیت تھی۔ تو حکیم آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی کا پہچان کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 7، زمانے کے حالات سے باخبر ہو۔ یہ امام قرضاوی جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ بال بال مغفرت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ زمانے کے احوال سے باخبر ہو۔ چچا کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا چل رہا ہے، بس یہ اندر ہی اندر فتوے دیتے رہتے ہیں۔ ارے چچا پیپر پڑھا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ عالم کے لیے روزانہ صبح کا اخبار اس کے ناشتے سے زیادہ ضروری ہے، زمانے کے حالات سے باخبر ہو۔ نمبر 8، اس کے اکثر فیصلوں سے لوگوں کو نفع ہوا ہو۔ جیسے اس نے 100 فیصلے کیا ہے کسی معاملے میں، 100 اسٹینڈ لیا ہے، تو 100 میں سے 80% فیصلوں سے لوگوں کو نفع ہوا۔ چچا نے فیصلہ لے لیے، نوٹ بند کرنا ہے، ہاں ایسا نہ ہو، اور جلد باز نہ ہو، جلد باز نہ ہو۔ نمبر 9، جن امور پر اور جن معاملات پر اس کو مہارت نہ ہو وہ ان معاملات میں لوگوں سے مشورہ لیتا ہو۔ جیسے اکانومی ٹھیک کرنا ہے تو وہ اکانومی کے جو ماہر لوگ ہیں ان کے پاس جائے گا، یہ نہیں کہ چلا اٹھا بس 8-9 بجے اٹھا اعلان کر دیا اور سب کو پریشانی میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جن امور پر اس کو مہارت نہ ہو وہ ان امور پر لوگوں سے مشورے کرتا ہو۔ اور نمبر 10، بے حس اور ڈھیٹ نہ ہو، کوئی کچھ بھی بولے اس کو اپنی کرنا ہے، بس ایسا آدمی نہ ہو۔ یہ 10 صفات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حکیم بنائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ کچھ باتیں میں عرض کروں گا جس میں حکمت کے اور نور حکمت کے فضائل عرض کروں گا۔ حکمت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، اور ان کو یہ حدیث عربی میں یاد ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا۔ صوفی کانفرنس میں انہوں نے کہی تھی، یہ بڑی عام حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت اور دانائی ایمان والے کا گم شدہ سرمایہ ہے۔ ایمان والا حکمت جہاں بھی دیکھتا ہے دوڑتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حکمت کا نور عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو خاص طور سے حکمت کا نور عطا فرمائے۔ وصلی اللہ